خان صاحب کو الیکشن لڑوانے کی تیاری شروع کر دیا. خان صاحب کو گرین سگنل مل چکا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جائے گا. غور کریں تھوڑا سا کہ میں نوکری کسی فوجی کی نہیں کرتا، میں عزت کی سیاست کرتا ہوں. چودھری نثار علی خان انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ جو پولیس والے عورتوں کو تھپڑ مارے ہیں یہ کہیں بھارت یا اسرائیل سے امپورٹ تو نہیں کیے گئے؟ ظلم کی انتہا کر دی ہے. ایک خاتون کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے پورے ملک کی ماؤں بہنوں کی عصمتیں پامال کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد علی شاہ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم جن خبروں کے بارے میں بات کریں گے اس میں سب سے پہلے ہے کہ خان صاحب نے الیکشن لڑنے کے لیے حلقہ سلیکٹ کر لیا ہے. اس حلقے کے اندر کام ہونا شروع ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت نے اس حلقے میں اپنا کام شروع کر دیا ہے. جس حلقے سے خان صاحب نے الیکشن لڑنا ہے وہ کون سا حلقہ ہے آگے چل کے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کے چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے. اس کے اوپر بہت پراپرگنڈا ہو رہا ہے اور خان صاحب نے نیا چیئرمین نامزد کیا ہے. وہ کون ہے اور بیرسٹر گوہر کو کن وجوہات کی بنا پر ہٹایا گیا ہے اور شیر افضل مروت کا اس میں کیا رول ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور بالآخر چودھری نثار علی خان جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر رہ چکے ہیں، ان کے وزیر رہ چکے ہیں، وزیر داخلہ، انہوں نے بھی اپنی زبان کھولی ہے اور انہوں نے بھی بہت بڑا بیان دیا ہے جو کہ ٹی وی کے اوپر نہیں چلایا گیا، اس کو سینسر کر دیا گیا. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی ایک موو کھیل دیا ہے کہ وہ کون سی پارٹی جوائن کریں گے اور کون سا عہدہ وہ لینے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے جو کہ 3 مارچ 2024 کو وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن پورے پاکستان میں کنڈکٹ کریں گے. اس میں انہوں نے جو جیل کے اندر سے آرڈر دیا ہے، انہوں نے گوہر صاحب کو، بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہ چکے ہیں، جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے، جو الیکشن کالعدم سپریم کورٹ نے کر دیے تھے، اس میں چیئرمین تھے بیرسٹر گوہر صاحب، ان کو صدارت سے ہٹا کے ایک نیا امیدوار سامنے لایا جا رہا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ پراپرگنڈا ہو رہا ہے. اور شیر افضل مروت کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا ہے اور وہ اس کے اب ایم این اے ہیں، اس کے ممبر ہیں. وہ ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے دوسری پارٹی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. مین ریزن یہ ہے جس کو پراپرگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے خان کا پیغام اچھی طرح نہیں پہنچایا، خان کی بات کو پاکستانی عوام تک نہیں پہنچایا، یہ بات بتائی جا رہی ہے. مگر بیسکلی یہ چیز ہے کہ بیرسٹر گوہر سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں، وہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں خان صاحب کی ہدایت کے مطابق. اب وہ پی ٹی آئی کا الیکشن یا کسی بھی دوسری پارٹی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک پارٹی کے ممبر ہیں. ایک انسان صرف ایک پارٹی کا ممبر ایٹ اے ٹائم رہ سکتا ہے، وہ کسی دوسری پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا. اس لیے خان صاحب نے بیرسٹر حامد خان صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان کے، ان کو نامینیٹ کیا ہے. ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے 3 مارچ 2024 کو جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے. اور خان صاحب نے الیکشن لڑنے کی تیاری شروع کر دی ہے. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو اس ٹائم سنی اتحاد کونسل کی ممبر ہے، جو اس میں شامل ہو چکے ہیں، انہوں نے خان صاحب کو الیکشن لڑوانے کی تیاری شروع کر دیا ہے. خان صاحب کو گرین سگنل مل چکا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جائے گا کیونکہ کیسز سارے بوگس ہیں. 4 مہینے کی گیم ہے، اس کے بعد خان صاحب الیکشن لڑیں گے. اگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ چودھری نثار علی خان جو بول پڑے ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، انہوں نے بالآخر اپنی زبان کھول دی ہے. انہوں نے بیان جاری کیا ہے جو کہ ٹی وی کے اوپر نشر نہیں کیا گیا، اس کو سینسر کر دیا گیا. ٹویٹر آگے ہی بند ہے، مگر بیان کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مبارکبادیں لے رہے ہیں ان کو مبارکبادیں لینے دیں، ان کو اسی طرح جوتیاں پڑیں گی. چودھری نثار علی خان نے یہ پیش گوئی کر دی ہے. کمشنر راولپنڈی بول پڑا اور بھی بولیں گے، بالآخر فتح حق کی ہے، مایوس نہیں ہونا. بے شرم لوگ ہیں یہ لوگ جو ہار کے بھی مبارکبادیں لے رہے ہیں. چودھری نثار نے تازہ ترین بیان میں کہا کہ میں نوکری کسی فوجی کی نہیں کرتا، میں عزت کی سیاست کرتا ہوں. اس پوائنٹ کے اوپر ذرا غور کریں تھوڑا سا کہ میں نوکری کسی فوجی کی نہیں کرتا، میں عزت کی سیاست کرتا ہوں. چودھری نثار علی خان: پچھلی بار میں نے پی ٹی آئی میں جانے کو تیار نہیں تھا، اس بار میں نون لیگ میں جانے کو تیار نہیں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا. چودھری نثار علی خان بالآخر بول پڑے ہیں کیونکہ ان کو بھی ہرا دیا گیا ہے اور وہ بھی اسی حلقے میں آتے ہیں جس حلقے کا کمشنر نے بیان دیا اور بعد میں وہ اپنے بیان سے مکر گیا. ان کو 2 بار لگاتار دھاندلی کر کے ہرایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا اور محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے
پارٹی سے وہ نکلے تھے اور ان کو وہ غصہ تھا، انہوں نے 2 بار چودھری نثار علی خان کو 2 حلقوں کے اندر سے MNA کی سیٹیں سے بھی اور MPA کی سیٹوں سے بھی ہروا دیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کون سے حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب اپنا پرانا حلقہ میاں والی کا حلقہ، اسی میں سے الیکشن لڑیں گے۔ اس ٹائم پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لیڈ کے ساتھ اگر کسی حلقے میں کوئی وننگ پوزیشن پہ ہے تو وہ میاں والی کا عمران خان کا حلقہ ہے، جس میں PTI کے کینڈیڈیٹ نے 2 لاکھ کی لیڈ سے MNA کا الیکشن جیتا ہے، اور جس کے مقابلے میں جو نون لیگ کا امیدوار تھا وہ صرف 30,000 ووٹ لے سکا ہے۔ اس حلقے میں سے خان صاحب نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے۔ وہ جو MNA ہے اس کو ریزائن دلوایا جائے گا، ریزائن کے بعد اس حلقے سے خان صاحب کھڑے ہوں گے اور وہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل چودھری، جو خان صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کے کچھ صحافیوں کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے، جو کہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب جلد میکسیمم 3 سے 4 مہینوں کے اندر باہر آ رہے ہیں اور ان کے سب کیسز معاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کیسز بوگس ہیں اور ہائی کورٹ کے اندر بینچ بن چکا ہے۔ خان صاحب کی توشہ خانہ کے اندر جو سزا ہوئی ہے، خان صاحب، قریشی صاحب اور خان صاحب کی بیگم کے بارے میں جو فیصلہ سنایا گیا تھا، اس کے اوپر 5 رکنی بینچ بن چکا ہے، جو کہ ممکنہ امکانات یہی ہیں اگر کوئی پریشر نہ ججوں کے اوپر ہوا کہ خان صاحب اس فیصلے سے نکل جائیں گے، باعزت بری ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ دبنگ لیڈی سائرہ بانو صاحبہ نے بھی اپنے ایک بیان میں بہت کچھ بولا ہے، اور انہوں نے جو اٹک کے اندر خواتین کے ساتھ پولیس کی طرف سے بدتمیزی کی گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ بولا ہے۔ انہوں نے کیا بولا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سائرہ بانو صاحبہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس پولیس والے کو نکیل کون ڈالے گا؟ مردوں سے بڑے مجمع میں خاتون کو تھپڑ مارا گیا، گریبان سے پکڑا گیا، کون وحشی درندے بیڑیے پنجاب پولیس کی وردی میں عوام پر چھوڑ دیے گئے ہیں، یہ بھارت اور اسرائیل سے امپورٹ تو نہیں کیے؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ جو پولیس والے عورتوں کو تھپڑ مارے ہیں یہ کہیں بھارت یا اسرائیل سے امپورٹ تو نہیں کیے گئے؟ یہ جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں۔ آگے انہوں نے بولا جی ظلم کی انتہا کر دی ہے، ایک خاتون کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے پورے ملک کی ماؤں بہنوں کی عصمتیں پامال کر رہے ہیں، خود قانون کی دھجیاں اڑا کر لوگوں کی عصمتیں پامال کر رہے ہیں، اور وحشی درندوں کی طرح دندناتے پھرو۔ یہ مناظر دیکھنے کے بعد اس پولیس والے کو عوام پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے گی۔ انہوں نے ادھر تنزیہ بولا ہے کہ اگر یہ پولیس والے اس طرح تھپڑ ماریں گے تو ان کو پولیس والوں کو کوئی عوام پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گی، ان کو تھپڑ ہی پڑیں گے۔ ASI امتیاز ناصر نے ایک ملزم کی گرفتاری کے دوران مزاحمت پر اس کی ماں کو تھپڑ مارا۔ CPO سید خالد حمدانی نے نوٹس لیتے ہوئے اہلکار کو معطل کر دیا۔ اگر اس معطلی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ریپوٹیشن پہ دوبارہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ واقعہ وہ جو ہو چکا ہے، یہ چیزیں پہلے سے کنٹرول کرنی چاہیے کہ ایک پولیس والے کا کام ہے کہ ملزم کو پکڑنا، عدالت میں پیش کرنا۔ اگر اس کی ماں ہے، ماں جذباتی ہوتی ہے، ماں کو تو نہیں اس چیز سے غرض کہ اس کے بیٹے نے کوئی جرم کیا یا نہیں کیا، ماں تو ماں ہے، اس نے تو ادھر میں مزاحمت کرنی ہے۔ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے بجائے پولیس والے نے اس ماں جی کو تھپڑ مارے۔ اینڈ پہ آپ کو بتاتے ہیں جی کاکڑ صاحب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ، انہوں نے 6 مہینے اس پوسٹ کو انجوائے کیا، پروٹوکول لیا، خوب کھایا پیا۔ اب وہ PP کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بلاول بھٹو کے ساتھ جا کے بیٹھنے لگے ہیں۔ جیسے ہی نگران ٹینیور ختم ہوگا وہ اس کرسی سے اتریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، اور ممکنہ طور پر جو چیئرمین سینیٹ ہے اس کے لیے نگران جو وزیر اعلیٰ کاکڑ صاحب ہیں ان کو نامزد کیا جائے گا، اور وہ ایک پوسٹ سے اٹھیں گے نگران وزیر اعظم کی پوسٹ سے، اور وہ جا کے چیئرمین سینیٹ کی پوسٹ پہ بیٹھ جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔